ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹا کو دبانا نہ بھولیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، آج دنیا سنیت کی ایک عظیم ہستی حجت العلم، استاذ الاساتذہ، معتمد علماء و اولیاء، حضرت علامہ الشاہ مفتی قدرت اللہ رضوی علیہ رحمت و رضوان کا عرص سراپا قدس ہے۔ ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر ہر سال کی طرح ان سال حضور حجت العلم کا سالانہ عرس منعقد نہیں ہو سکا۔ آن لائن حضور کے عرس کی تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ میں شہزادگان حضور حجت العلم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سبھی حضرات کے سامنے حضور حجت العلم کے علمی مقام کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ اسی کو عطا فرماتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ علم دین اللہ تعالی کی ان نعمتوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی وراثت درہم و دینار میں نہیں بلکہ علم میں جاری ہوتی ہے۔ علم ہی کے تعلق سے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ علم ہی کے تعلق سے حدیث رسول میں ہے، آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک طالب علم کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ علم ہی کے تعلق سے تاجدار کائنات کا یہ ارشاد بھی ناقابل فراموش ہے۔ آقائے دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم کے قدموں کے نیچے اللہ کے ملائکہ اپنے نورانی پروں کو بچھاتے ہیں۔ ایک طالب علم کے حق میں سمندر کی خاموش مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، آسمان میں اڑنے والے وحوش و طیور دعائیں کرتے ہیں، ملائکہ استغفار کرتے ہیں، کائنات کی ہر شے ایک عالم کے لیے، ایک طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے۔ کسی شخص کو اگر اللہ نے علم عطا فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں محبوب رکھتا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں عزت اور وقار عطا فرماتا ہے۔ حضور حجت العلم کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا تھا، اسی لیے آپ کے اہل خانہ نے آپ کی تدریس اور آپ کی تعلیم کے لیے اس وقت کے سب سے مشہور اداروں میں گنا جانے والا
دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف اس عظیم ادارے کا انتخاب کیا گیا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور حجت العلم جس طرح سے ان کا دور طالب علمی ہے، اگر کوئی شخص صرف ان کے دور طالب علمی کا مطالعہ کر لے تو وہ اس بات پر شاہد ہو جائے گا اور اس بات کا معترف ہو جائے گا کہ حضور حجت العلم کا علمی مقام بہت اونچا ہے۔ حضور حجت العلم کے تعلق سے حضرت علامہ وارث جمال دامہ ظلہ العالی کا یہ تأثر بلا شبہ زرعی حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے کہ حضور حجت العلم حجت العلم دور طالب علمی میں بھی جامعہ فیض الرسول کے روح تھے، اور جب تدریس کا آغاز ہوا تو اپنی تدریس کے دور میں بھی دارالعلوم فیض الرسول کی روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ بلا شبہ ایک شخص کو جب اللہ علم سے نوازنا چاہتا ہے تو آثار سعادت اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر عہد طالب علمی ہی سے مرتسم فرما دیتا ہے، مرسوم فرما دیتا ہے۔ شیخ سعدی نے بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرمایا کہ بالائے سرش زہوش مندی می تافت ستارے سربلندی، حضور حجت العلم کے پیشانی پر علم و فضل کی وہ روشنی جگمگا رہی تھی۔ اللہ نے ظاہری جمال کے ساتھ اللہ نے باطنی جمال بھی عطا کیا تھا۔ دور طالب علمی ہی سے حضور حجت العلم کو اللہ نے وہ عبقریت اور وہ تبحر اور رسوخ عطا فرمایا کہ دارالعلوم فیض الرسول ہی میں جب وقت کا جلالت العلم اور وقت کا ولی حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ جب امتحان لینے کی غرض سے حاضر ہوئے اور آپ نے حضور حجت العلم کا امتحان لیا، تو اس وقت حضور حافظ ملت نے یہ تأثر پیش فرمایا کہ دارالعلوم فیض الرسول میں ایک طالب علم ہے جو بڑی اچھی صلاحیت کا مالک ہے، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ایک اچھا عالم دین بنے گا۔ حضور حافظ ملت ان شخصیات میں سے ہیں جو نہ تو بیجا کسی کی تعریف کرتے ہیں اور نہ ہی بیجا کسی پر تنقید فرماتے ہیں۔ حضور حافظ ملت کا یہ ارشاد آپ کے دور طالب علمی میں آپ کے تبحر علمی پر شاہد ہے اور آپ کے تبحر علمی کی بہت بڑی سند ہے۔ حضرات، حضور حجت العلم علیہ رحمت و رضوان جن معزز اور مکرم اساتذہ کرام کی بارگاہ میں زانو تلمستہ کیے، ان میں حضور شیخ العلماء حضرت علامہ غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی بھی ہے۔ شیخ العلماء رحمۃ اللہ علیہ حضور حجت العلم سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور جب کسی خاص مجلس میں حضور شیخ العلماء حضور حجت العلم اور ان کے ساتھیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ ارشاد فرماتے تھے کہ آپ لوگوں کو اپنے سامنے دیکھ کر کے میں اتنی مسرت محسوس کرتا ہوں، اتنی خوشی محسوس کرتا ہوں، مجھے اس قدر شادمانی کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے ایک بوڑھا باپ جب اپنے جوان اولاد کو اپنے پاس دیکھتا ہے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ حضور شیخ العلماء رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ فیض الرسول میں آپ کو معین المدرسین کی حیثیت سے پڑھانے کا حکم دیا۔ دوران طالب علمی ہی میں حضور حجت العلم کو اللہ جل مجدہ نے وہ کمال عطا کیا، وہ تبحر عطا کیا، وہ رسوخ اور عبقریت عطا فرمائی، اور تدریس میں وہ مہارت عطا فرمائی کہ جو کتابیں
عظیم اساتذہ اپنی آخری عمر میں پڑھاتے ہیں، وہ کتاب حضور حجت العلم اپنی ابتدائی زمانے ہی میں پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا تھا کہ حضور حجت العلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا کیا تھا کہ تفسیر مدارک شریف جو منتہی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، ملا حسن جس کو پڑھاتے ہوئے بڑے بڑے علماء گھبراتے ہیں، اور شرح ہدایت الحکمت جو فلسفہ کی مائع ناز کتاب ہے اور جس کو پڑھانا ایک باصلاحیت مدرس ہونے کی دلیل ہے، حضور حجت العلم اسے اپنے طالب علمی کے زمانے میں معین المدرسین کی حیثیت سے پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات، آپ کی کیا کیا خوبیاں بیان کی جائیں اور آپ کے علمی مقام کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے تعلق سے کیا کیا کہا جائے۔ آپ کا لقب ہی حجت العلم تھا۔ حجت العلم کے معنی علم کی دلیل ہے، گویا میرے حجت العلم سراپا علم نہیں بلکہ علم کی دلیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقبولیت عطا فرمائی تھی کہ ایک وقت آیا کہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت و رضوان جو بڑے عظیم علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے اور جو بڑی عظیم درسگاہوں کے شہنشاہ رہ چکے تھے، جو پہچانتے تھے کہ ایک اچھا مدرس کیسا ہوتا ہے، ایک قابل اور لائق و فائق استاذ کیسا ہوتا ہے، دارالعلوم فیض الرسول سے فراغت کے بعد حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو تدریسی خدمات کے لیے منظر اسلام ٹانڈا میں، منظر حق ٹانڈا میں آپ کو مدعو فرمایا، اور دنیا نے دیکھا تھا کہ جس طرح سے حضرت اعظمی صاحب علیہ رحمت و رضوان نے آپ پر اعتماد فرمایا تھا، اسی طرح سے اس شاہین صفت استاذ نے جسے دنیا حجت العلم کہتی ہے، آپ نے حضرت علامہ اعظمی علیہ رحمت و رضوان کے اعتماد پر پورا اترتے ہوئے ایسی تدریسی صلاحیت کے جوہر بکھیرے اور ایسی صلاحیت کا مظاہرہ فرمایا کہ خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمت و رضوان جیسی عظیم شخصیت نے الہ آباد کی سرزمین پر اپنے ادارے میں تدریس کے لیے آپ کو دعوت نامہ بھیجا، اور اسی طرح سے خود حضور شیخ العلماء علیہ رحمت و رضوان نے براؤں شریف میں آپ کو تدریس کے لیے مدعو فرمایا۔ استاذ مکرم کا حکم سن کر حضور حجت العلم ممبئی کی سرزمین سے دوبارہ براؤں شریف تشریف لائے۔ ایک دور وہ تھا کہ جب آپ ایک طالب علم کی حیثیت سے آئے تھے، اور ایک دور یہ ہے جب آپ ایک مدرس کی حیثیت سے آئے۔ حضرات، تدریس میں حضور حجت العلم کا کمال یہ ہوتا تھا کہ حضور حجت العلم بڑے سے بڑے پیچیدہ مسئلے کو، چاہے وہ معقولات سے متعلق ہو یا منقولات سے متعلق ہو، آپ اسے چٹکیوں میں سلجھا دیا کرتے تھے۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ حضور حجت العلم دور دراز کا پروگرام کر کے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں جب آپ صدر المدرسین کے عہدے پر فائز تھے تو تشریف لاتے، اور جماعت سامنہ کے طلباء کو آپ اکٹھا فرماتے اور بخاری شریف کھول کر کے بیٹھ جاتے، اور جس انداز میں آپ علم حدیث کی تشریح فرماتے، سبحان اللہ، واقعی طلباء کا ہجوم لگ جاتا تھا آپ کے کمرے کے سامنے کہ حضرت کس طرح سے علم حدیث بلند آواز میں اور کس قدر والہانہ انداز میں آپ علم حدیث پڑھا رہے ہیں۔ حضرات، حضور حجت العلم علیہ رحمت و رضوان کی تدریس کا عالم یہ تھا کہ آپ معقولات کی منتہی کتابیں جسے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، میں نے 2001 میں جب دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں داخلہ لیا تو میں نے دیکھا کہ حضور حجت العلم درس نظامی کی وہ منتہی کتابیں جنہیں لوگ پڑھانے سے گھبراتے تھے، حضور حجت العلم اسے اپنے تدریس میں رکھتے، اور ایک صدر المدرسین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھے مدرس ہونے کا ثبوت بھی فراہم کرتے تھے۔ حضرات، حضور حجت العلم کو اللہ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ ایک اچھے
طالب علم بھی تھے، ایک اچھے استاذ بھی تھے، ایک اچھے شاعر بھی تھے، ایک اچھے مصنف بھی تھے، ایک اچھے محقق بھی تھے، ایک اچھے مصنف بھی تھے، اور ایک اچھے مقرر اور متکلم بھی تھے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور حجت العلم کو اللہ نے وہ فقہی عبقریت عطا فرمائی تھی کہ اللہ جل مجدہ نے حضور حجت العلم کو فقہی عبقریت عطا فرمائی تھی کہ تقریباً 20,000 سے زائد فتاویٰ آپ کے نوک قلم سے صادر ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور فقیہ ملت علیہ رحمت و رضوان فتاویٰ فیض الرسول جن کی عظیم شاہکار ہے، میں نے اس کے اکثر فتاویٰ کا مطالعہ کیا۔ اکثر فتاویٰ پر حضور حجت العلم کی تصدیقات موجود ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مفتیان اکرام کو آپ پر کتنا اعتماد تھا، اور خود حضور حجت العلم کے فقہی عبقریت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے فتاویٰ کو اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ جل مجدہ نے آپ کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے علم کا فیض عطا کیا تھا۔ آپ کے فتاویٰ میں دلائل کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، آپ کے فتاویٰ میں قرآن و حدیث اور کتاب و سنت اور اقوال علماء اور جزیات فقہیہ کی کثرت دیکھ کر کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بلا شبہ آپ پر اعلیٰ حضرت کا فیضان جاری تھا۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں اور میرے معزز سامعین کرام کہ ایک وقت میں وہابیوں کے تعلق سے عربی زبان میں ایک استفتاء آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ عربی زبان میں وہ استفتاء تھا کہ وہابیہ کی تکفیر کے تعلق سے علماء اہل سنت کا موقف کیا ہے، اور کیوں علماء اہل سنت وہابیہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ حضور حجت العلم نے اپنے علمی فضل و کمال سے، اپنے علمی تبحر سے جس انداز میں آپ نے اس کا جواب لکھا عربی زبان میں، دنیا نے محسوس کیا کہ صرف عجم ہی نہیں بلکہ عرب میں اس فتوے کی دھوم مچ گئی، اور بغداد کی مائے ناز یونیورسٹی جسے جامعہ صدام کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے شیخ الجامعہ نے جب اس فتوے کو ملاحظہ کیا تو برجستہ اس نے یہی پوچھا تھا، من هو المفتی؟ قدرت اللہ، مفتی قدرت اللہ کس شخصیت کا نام ہے؟ حضرات، آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک عجمی عالم کس قدر عربی زبان میں تبحر اسے حاصل تھا کہ عربی زبان میں جب اس نے استفتاء کا جواب لکھا تو عراق بغداد کی یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ نے اس سے اس قدر تاثر لیا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں پوچھنا پڑا کہ اتنی عظیم ہستی کہاں چھپی ہوئی ہے اور یہ گوہر آبدار کہاں پر موجود ہے۔ اللہ کا فضل و کمال دیکھیں کہ حضور حجت العلم علیہ رحمت و رضوان پر ہمارے اکابر کا کس قدر اعتماد تھا، اور کس قدر ہمارے اکابر آپ پر اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ 1998 کے موقع پر عرس رضوی کے وقت لبنان کے ایک مشہور عالم دین علامہ عبدالقادر فاکہانی بریلی شریف تشریف لائے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی موجودگی میں آپ نے عربی میں تقریر شروع فرمایا۔ آپ کی تقریر کا ترجمہ کرنے کے لیے ایک عالم کا انتخاب ہوا، مگر حضور تاج الشریعہ اس مجلس میں موجود تھے، وہ صرف ترجمہ پر اکتفا کر رہے تھے۔ حضور تاج الشریعہ کو ترجمہ پسند نہیں آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مفتی قدرت اللہ کہاں ہیں؟ مفتی قدرت اللہ کہاں ہیں؟ حضور تاج الشریعہ کو بتایا گیا کہ موجود ہیں۔ آپ نے حضور حجت العلم کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو کھڑا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مفتی صاحب ترجمہ آپ کریں گے۔ دنیا نے دیکھا تھا کہ اس وقت حضور حجت العلم نے ایک خالص عربی زبان میں ہونے والی تقریر کا خالص اردو زبان میں ایسا سلیس ترجمہ پیش فرمایا کہ عوام تو عوام ہے، خواص نے بھی صدائے تحسین بلند کیا، اور خواص نے یہ اعتراف کیا کہ بلا شبہ حضور حجت العلم
کو اللہ نے ہر طرح کی صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا۔ حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور حجت العلم کی علمی نشانیوں میں جواہر القرآن جو علمی کتابوں میں اور علم تفسیر میں ایک عظیم کتاب ہے، اس کتاب کو دیکھ کر کے ایک قاسمی دیوبندی نے ایک تاثر دیا تھا کہ یہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ اسے مدرسوں میں اور درسگاہوں میں شامل نصاب کرنا چاہیے۔ حضرات، حضور حجت العلم کے اسی کتاب پر تقریر فرماتے ہوئے حضور تاج الشریعہ نے لکھا تھا کہ اس کتاب کے عناوین دیکھے، اکثر حصہ پڑھ کر کے سنا، اس کتاب کو بہترین سے بہترین پایا۔ حضور حجت العلم نے حضرت علامہ عبد الغنی نابلسی علیہ رحمۃ و رضوان کے رسالہ کشف النور ان اصحاب القبور کا ترجمہ بھی پیش فرمایا، اور دنیا نے دیکھا تھا کہ حضور حجت العلم کو صرف اپنے طرف سے تصنیف ہی میں مہارت حاصل نہیں تھی، بلکہ دوسرے کی تصنیف کو دوسری زبان میں منتقل کرنے میں بھی آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ معزز حاضرین، حضور حجت العلم کو اللہ جل مجدہ نے بے شمار علوم میں فضل و کمال عطا کیا تھا، بہت ساری صلاحیتوں اور خوبیوں سے اللہ نے نوازا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور حجت العلم جب اسٹیج پر ہوتے تو شہنشاہ خطابت نظر آتے، درسگاہ میں ہوتے تو تاجدار تعلیم و تدریس نظر آتے، اور جب آپ میدان مناظرہ میں ہوتے تو عظیم متکلم اور مناظر نظر آتے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑا مشہور قصبہ ہے جسے پچپڑوا کہا جاتا ہے۔ پچپڑوا کی سرزمین پر حضور حجت العلم تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا، جلسہ شباب پر تھا، مگر جو ایک عام مزاج ہوتا ہے کہ کسی خصوصی مقرر کی تقریر یا کسی خصوصی نعت خواں کی نعت خوانی کو سن کر کے عوام پھر بکھرنے لگتی ہے، مجمع منتشر ہونے لگتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب جلسہ گاہ میں عوامی سروں کے بجائے صرف کرسیاں نظر آتی ہیں۔ حضرات، میں نے اپنی آنکھوں سے محسوس کیا کہ پچپڑوا کی سرزمین پر حضور حجت العلم کا علمی جلوہ اور آپ کا جاہ و جلال اور آپ کے سخن ترازی کا کمال میں نے اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ جب جلسہ منتشر ہو رہا تھا، عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سیلاب قطروں میں تبدیل ہو رہا تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جلسہ ناکام ہو جائے گا۔ عین اسی وقت پر مجمع کی کسی گوشے سے نعرہ لگایا جاتا ہے، حضور حجت العلم زندہ باد، نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور شاہانہ طمطراق کے ساتھ، علمی جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے فضل و کمال کے ساتھ حضور حجت العلم جب رونق اسٹیج ہوتے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شب دیجور میں آفتاب فضل و کمال طلوع ہو گیا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اندھیری رات میں 14ویں کا چاند نکل آیا ہو، چہرے سے علمی رعب و جلال ٹپک رہا تھا۔ حضور حجت العلم جب اسٹیج پر تشریف لائے، نقیب نے جب محسوس کیا کہ جلسہ ناکام ہو رہا ہے، بلا تاخیر آپ کے نام کا اعلان کیا گیا، اور آپ جب کرسی خطابت پر تشریف لائے، مختصر سا خطبہ پیش فرمایا، اور اس کے بعد حضور حجت العلم نے چند ہی منٹوں میں ایسی مؤثر گفتگو فرمائی کہ اکھڑتے ہوئے قدم جمنے لگے، منتشر ہونے والا مجمع اکٹھا ہونے لگا، اور جو لوگ اپنی سواریوں پر بیٹھ چکے تھے، حضور حجت العلم کے تقریر اور ان کی
علمی نکتہ آفرینیوں کو سن کر کے ان کا قدم جم گیا، جلسہ گاہ تھوڑی دیر میں عوامی سروں سے بھر گیا، اور دنیا نے دیکھا، علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ جو مقبولیت اس جلسے میں حضور حجت العلم کو حاصل ہوئی، وہ اس جلسے کے مقرر خصوصی کو حاصل نہ ہو سکی۔ بلا شبہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی مقبولیت پیدا فرما دیتا ہے، ان کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، ان کے کلام میں اللہ جل مجدہ ایک طرح کی کشش پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں میرے محفل ہوتے ہیں، جس جگہ اپنی زبان کھول دیتے ہیں تو وہ وقت کے متکلم نظر آتے ہیں۔ حضور حجت العلم کا جلوہ دیکھنا ہو تو آپ کو اسٹیج پر تقریر کرتے ہوئے دیکھ لیا جائے، آپ کا فضل و کمال دیکھنا ہو، آپ کو درسگاہ میں پڑھاتے ہوئے دیکھ لیا جائے، آپ کی تصنیفی مہارت دیکھنی ہو تو آپ کو آپ کی کتابوں کے آئینے میں دیکھ لیا جائے۔ بلا شبہ حضور حجت العلم علم کا ایک منارہ نظر آتے ہیں، علم کا ایک کوہ ہمالیہ نظر آتے ہیں، اور علم کا ایک جبل شامخ نظر آتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے آپ کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ علم توقیت جو مشکل ترین فنوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور آج کے اس زمانے میں چند گنے چنے لوگ ہوں گے جو علم توقیت کے جانکار ہوں گے حضرات، مگر حضور حجت العلم کا علم مقام دیکھیں۔ آپ کو دوران طالب علمی ہی سے علم توقیت میں کمال حاصل ہوا، اور علم توقیت میں ایسا درک اور ایسا ملکہ حاصل ہوا کہ اس فن سے متعلق جو بھی مشکلات اور جو بھی پیچیدگیاں ہوتی، حضور حجت العلم اپنے زبان مبارک سے، اپنے ذہن ثاقب سے ان پیچیدگیوں کو سلجھاتے اور علم توقیت کے جلوے بکھیرتے۔ جب آپ کی تشنگی مکمل نہ ہوئی تو آپ بریلی شریف میں حضرت علامہ مفتی افضل حسین مونگیری علیہ رحمت و رضوان کے بارگاہ میں زانو تلمس تہ کر کے آپ نے علم توقیت میں فضل و کمال حاصل کیا۔ حضرات، آپ کے علمی زندگی کے جس گوشے کو بھی اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے، آپ اس میں وقت کے رازی و غزالی نظر آتے ہیں۔ بلا شبہ حضور حجت العلم کو اللہ نے بہت ساری خوبیوں سے اور بہت سارے علمی کمالات سے نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو وقت کے علماء نے قدر کی نگاہ سے دیکھا، وقت کے علماء نے آپ کے اوپر اعتماد کیا، اور آپ کے علمی کمال کا اعتراف کرتا ہوا ایک زمانہ نظر آتا ہے۔ حضرات، دوران طالب علمی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ خود راقم الحروف کے ساتھ خود میرے ساتھ پیش آیا۔ زمانے طالب علمی میں حضور حجت العلم جب جامعہ علیمیہ کے صدر المدرسین تھے، اس وقت ہم لوگ بہت چھوٹے اور بے شعور تھے۔ درسگاہ سے ریاضی پڑھ کر کے غالباً ماسٹر سراج الدین خان صاحب کے یہاں سے واپس ہو رہے تھے، پرنسپل روم کے سامنے پہنچے۔ حضور حجت العلم اپنے عالمانہ جاہ و جلال کے ساتھ اپنی درسگاہ سے باہر نکل رہے تھے۔ ہم طلباء کو دیکھا، روک لیا، بڑی محبت سے پوچھا کہ میرے بچوں کیا پڑھ کر کے آ رہے ہو؟ ہم لوگوں نے عرض کیا حضور ریاضی پڑھ کر کے آ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا ریاضی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور ریاضی کے معنی حساب کے ہوتے ہیں۔ حضور حجت العلم نے دوبارہ سوال کر لیا کہ حساب یہ کس باب سے آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت عقل اتنی تام نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اتنا شعور تھا کہ آپ کے برجستہ سوال کا جواب دیا جاتا۔ خاموش ہو گئے۔ حضور حجت العلم نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں ارشاد فرمایا کہ ارے اللہ کے نیک بندو، کیا میزان نہ پڑھا ہے؟ میزان میں ایک باب ہے، باب مفاعلت،
باب مفعالت ہی سے فعال کا وزن آتا ہے اور اسی فعال کے وزن پر حساب کا لفظ بھی ہے۔ سن کر کے طبیعت باغ باغ ہو گئی اور آپ کے علمی کمال کا سکہ اسی وقت دل میں بیٹھ گیا تھا۔ حضور حجت العلم علماء کی علمی رہنمائی بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علامہ عبدالحکیم نوری اپنی تحریر میں ایک جگہ انہوں نے رقم فرمایا ہے کہ ایک بدمذہب نے مجھ سے 14 سوالات کے جوابات طلب کیے اور میں نے جواب دینے کا ارادہ کیا۔ حضور حجت العلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً آپ اس کا جواب دے لے جائیں گے، مگر وقت ٹلتا رہا اور کئی دنوں کے بعد جب حضور حجت العلم سے ایک جلسے میں ان کی ملاقات ہوئی تو حضور حجت العلم نے پوچھا کہ کیا آپ نے ان سوالات کے جوابات دیے؟ حضرت نوری صاحب نے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت ابھی وقت نکل نہیں سکا ہے اور اس سلسلے میں آپ سے علمی رہنمائی کا طالب ہوں۔ حضور حجت العلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات فلاں 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 کتاب میں دیکھ لو، مل جائیں گے۔ حضرت علامہ عبدالحکیم نوری فرماتے ہیں کہ میں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا اور الحمدللہ مجھے 14 سوالات کے جوابات مجھ پر واضح ہوئے اور میں نے ان کے جوابات تحریر کیے، بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور حضور حجت العلم نے جواب کو دیکھ کر کے فرمایا تھا کہ یہ جواب لاجواب ہے، آج تک وہابیہ کی جماعت ان جوابات کے جوابات نہیں دے سکی۔ بلا شبہ یہ حضور حجت العلم کی علمی رہنمائی کا کرشمہ تھا۔ آپ کو اللہ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور حجت العلم اسلاف کی یادگار تھے۔ آپ کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی جاہ و جلال بھی نظر آتا ہے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قضا بھی نظر آتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شان فقاہت بھی نظر آتی ہے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی فلسفیانہ عظمت بھی نظر آتی ہے۔ بلا شبہ یہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ حقیقت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو اللہ تعالی کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب کرے۔ میں نے مختصر سی یہ تقریر اور مختصر سا یہ بیان نبیر حضور خطیب البراہین ادیب شہیر حضرت علامہ الشاہ ضیاء المصطفیٰ دامت برکاتہم العالیہ کی ارشاد پر آپ سامعین کی نظر کر دیا۔ مصروفیت کی وجہ سے بہت قاعدے کی گفتگو تو نہیں پیش کر سکا، بس ایک خراج عقیدت ہے حضور حجت العلم کی بارگاہ میں۔ بلا شبہ ایسے لوگوں کی ذات جب تک دنیا میں آباد رہتی ہے دنیا ان سے فیض اٹھاتی ہے اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو دنیا ان کے علمی فیض و کمالات سے محروم ضرور ہو جاتی ہے مگر ان کی برکتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ کے تلامذہ کے ذریعے آج پورے ہندوستان میں آپ کا علمی فیض بڑھ رہا ہے۔ آپ کی کتابوں کے ذریعے آپ کے علمی برکتیں دنیا کو حاصل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی آپ کے قبر انور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پاچراغ وہ جدھر گزرے ادھر سے روشنی ہوتی گئی۔ اور بلا شبہ حضور حجت العلم کی شان یہی تھی کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور حجت العلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔